تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو دو خاندان دے دیے، ددیال ننیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال، اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا۔ اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے۔ ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں، سینٹینس مکمل کر لیا کریں۔ ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا، اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا، اس کو تنگ کرو گے، اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا، اس کے رونے پہ خاندان روئے گا۔ پھر اس کا ایک، اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا، میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے، تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب ایک دیا، سسرال کتنے دے دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے۔ پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا، ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے۔ ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو۔ تو اولاد بھی نعمت ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے، ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے۔ تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے، وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا، پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو، تو چور بن جائے گا، آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا۔ تو وہ تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا۔ اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو، پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جتنا ہو اچھا ہے، لیکن جو پیدا ہوتے جائیں اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے۔ ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا، 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے، انسان کے بچے بنیں گے۔ فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیا نا۔ تو نسبا وصہرا، قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا، تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں، اور نعمت ہے سسرال۔ آپ کسی، یہ تو ہم مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا، دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں، مجبور ہے۔ لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو، آپ جاؤ، کوئی عزت دیتا ہے؟ جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف رشتہ طے ہو گیا ہے، بھائی دولہا بھائی آئے ہیں، بھائی ان کا سموسے کا پوچھو، ایسا نہ ہو برا لگ جائے۔ آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی، پارسل کدھر کرے گا، یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا۔ یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا، میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا، یہ پارسل کدھر کرے گا، بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا۔ کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو، کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے، آپ آئیے، ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار؟ اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیتے، بے غیرت تو آتے ہیں، آجا بھائی، لیٹ کیوں آیا تو، کب سے انتظار کر رہی ہے۔ بوائے فرینڈ جو ہوگا نا، تو اس میں تو ابا آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ اس ٹاپک، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے، بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو۔ یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی، اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم، ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے، ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی، اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے، ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں، کلوننگ کے ذریعے، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے، اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے، بولو ریاست کے غلام بن کے رہو، بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو، ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو۔ وہ مجبور ہے، اماں سنگل مدر، سارا ان کا، نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں، نہ سالے ہوتے ہیں، نہ سالیاں ہوتی ہیں، نہ کزنیں، نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم۔ کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں
وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دیے اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں ماشاءاللہ, کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں کتے پہ, بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے ہیں. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی, تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی. نماز دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی؟ جی. یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ ارے مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. تو گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور این جی اوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ